بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے ایک تقریر تیار کی ہے، اس کا عنوان ہے اکھنڈ بھارت کا قادیانی عقیدہ۔ آپ اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیے، سنیے اچھی طرح۔ اگست 1947 سے قبل ایک طرف قیام پاکستان کے لیے پورے ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف قادیانی جماعت کے خلیفہ دوم مرزا محمود اکھنڈ بھارت کا ڈنکا بجا رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو، اور اگر ملک تقسیم بھی ہو جائے تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ متحد ہو جائے۔ یہ تھے قادیانی عزائم۔ چنانچہ مرزا محمود کی ایک دعا ملاحظہ فرمائیے۔ مرزا محمود کہتا ہے، آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، میرے اہل ملک کو سمجھ دے، اور اول تو یہ ملک بٹے نہیں، اور بٹے تو اس طرح بٹے کہ مل جانے کے راستے کھلے رہیں۔ اللہم آمین۔ خاکسار مرزا محمود، جماعت احمدیہ قادیان، 17 جون 1947۔ الفضل قادیان، 19 جون 1947۔ تاریخ احمدیت، جلد 10، صفحہ نمبر 369۔ مرزا محمود کے ان عزائم کو جسٹس منیر نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا: جب تقسیم ملک سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا دھندلا سا امکان افق پر نظر آنے لگا تو احمدی آنے والے واقعات کے متعلق متفکر ہونے لگے۔ 1945 سے 47 کے آغاز تک ان کی بعض تحریروں سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ انہیں پہلے انگریزوں کا جانشین بننے کی توقع تھی، لیکن جب پاکستان کا دھندلا سا خواب مستقبل کی ایک حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگا تو ان کو یعنی قادیانی جماعت کو یہ امر کس قدر دشوار معلوم ہوا کہ ایک نئی مملکت کے تصور کو مستقل طور پر گوارا کر لیں۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو عجیب گو مگو کی حالت میں پایا ہوگا، کیونکہ وہ نہ تو بھارت کی غیر مذہبی ہندو مملکت کو اپنے لیے چن سکتے تھے، نہ پاکستان کو پسند کر سکتے تھے، جس میں فرقہ بازی کے روا رکھے جانے کی کوئی توقع نہ تھی۔ ان کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ غور سے سننا، ان کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے اور کہتے تھے کہ اگر ملک تقسیم بھی ہو گیا تو وہ اسے دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ واضح طور پر یہ تھی کہ احمدیت کے مرکز قادیان کا مستقبل بالکل غیر یقینی نظر آ رہا تھا، جس کے متعلق مرزا صاحب بہت سی پیشن گوئیاں کر چکے تھے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت، صفحہ 209۔ یہ رپورٹ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے فوٹو کاپی نکال کر کے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے میں انشاءاللہ بھجوا دوں گا۔ مرزا محمود اکھنڈ بھارت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت قرار دیتا تھا اور اسے مرزا قادیانی کی بعثت کا تقاضا کہتا تھا۔ چنانچہ 3 اپریل 1947 تقریباً قیام پاکستان سے 4.5 ماہ قبل چودھری ظفر اللہ خان کے بھتیجے کے نکاح کے موقع پر مرزا محمود نے ایک رویا یعنی خواب، ایک رویا کی تعبیر اور اس سلسلے میں مرزا قادیانی کی پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے
چودھری ظفر اللہ خان کی موجودگی میں کہا تھا کہ حضور یعنی مرزا محمود نے فرمایا، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر نظر دوڑائی ہے جو مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی جو مسیح موعود کے متعلق ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر جو مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بعثت سے وابستہ غور کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں دوسری اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت رکھنی چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے اس نے احمدیت کے لیے اتنی وسیع بیس مہیا کی ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں تاکہ ملک کے حصے بکھرے نہ ہوں۔ بے شک یہ کام بہت مشکل ہے، مگر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تاکہ احمدیت اس وسیع بیس پر ترقی کرے۔ چنانچہ اس رویہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ عارضی طور پر کچھ افتراق ہو اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا جدا رہیں، مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر رہیں۔ روزنامہ الفضل، قادیان، 5 اپریل 1947، صفحہ نمبر 1۔ یہ مرزا محمود کا یہ خطبہ نکاح خطبات محمود اس سے اب حذف کیا جا چکا ہے۔ بہت ساری بیانات اور اس طرح کے اخبارات کو قادیانیوں نے ڈر کے مارے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک دوسرا حوالہ میں قبل ازیں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، لیکن قوموں کی غیر معمولی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر رضامند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر غور کرنا الفاظ پر، بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے، اور آج بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح یہ متحد ہو جائے۔ یہ میں انشاءاللہ کوئی اگلی مرتبہ جو کچھ بیان کروں گا اسی حوالے سے، تو اس وقت آپ کے سامنے وہ حصہ بھی رکھوں گا جو آغا شورش نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اچھا جی، یہ خطاب ہے میاں محمود خلیفہ قادیان، ربوہ الفضل، 16 مئی 1947۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ ریکارڈ تو میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ مرزا محمود اکھنڈ بھارت کی مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے، نمبر 1، ہم دل سے پہلے بھی ایسے اکھنڈ ہندوستان کے قائل تھے جس میں مسلمانوں کا پاکستان اور ہندو کا ہندوستان برضا و رغبت شامل ہوں، اور اب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے بھائی، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کی ایک حکومت قائم ہو۔ ابھی تک تو نہیں ہوئی اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے
کہ ساری دنیا کی ایک حکومت قائم ہو تاکہ باہمی فسادات دور ہوں اور انسانیت بھی اپنے جوہر دکھانے کے قابل ہو، مگر اس کو آزاد قوموں کی آزاد رائے کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں۔ جبر اور زور سے کمزور کو اپنے ساتھ ملانے سے یہ مقصد نہ دنیا کے بارے میں پورا ہو سکتا ہے، نہ ہندوستان اس طرح اکھنڈ ہندوستان بن سکتا ہے۔ تاریخ احمدیت، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 276 267 میں کاپی دے سکتا ہوں۔ پاکستان اور مسلم لیگ، یہ عنوان ہے۔ قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود کا خطاب، 10 اپریل 1944 بعد نماز مغرب، مرزا محمود کا یہ خطاب ہے۔ ایک صاحب نے پاکستان کے متعلق سوال کیا کہ اس بارے میں حضور یعنی مرزا محمود کا کیا خیال ہے؟ سوال کیا۔ حضور نے فرمایا، مرزا محمود نے بتایا کہ میں اصولی طور پر اس کا قائل نہیں ہوں۔ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے پاکستان بنانے میں، اب آپ دیکھ لیجئے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود، آگے علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے، حضرت مسیح موعود کو ہندوستان میں اس لیے پیدا کیا تاکہ سارا ہندوستان اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے اور وہ احمدیت کی ترقی کے لیے ایک عظیم الشان بنیاد کا کام دے۔ حضرت مسیح موعود، پھر لکھا ہے علیہ السلام، حضرت مسیح موعود کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ، تذکرہ 484۔ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ بس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ اگر ہندوستان نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے۔ پس بے شک مسلمان زور لگاتے ہیں، جس مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہندوستان ان کو ضرور دے گا جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ملک کا اتحاد بلا وجہ نہیں بنایا، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، اس میں ضرور کوئی بڑی حکمت ہے۔ البتہ ہم پاکستان کی مخالفت بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہندو قوم اتنی تشدد پسند ہو گئی ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی ہوا ضرور چاہیے۔ پس ان کے دماغوں کو درست کرنے کے لیے پاکستان کا ہوا ضروری ہے، ورنہ ذاتی طور پر میں نہ پاکستان کی تائید کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کسی بزرگ سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا، نہ انکار میں کنم نہ اکار میں کنم۔ یہی حال پاکستان کا ہے، ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی مادی شکل کے لیے کوئی کام کرتے ہیں۔ ہم ایک روحانی پاکستان یعنی اکھنڈ بھارت کے لیے اکھنڈ ہندوستان ہی پاکستان کہلائے گا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں،
ہم ایک روحانی پاکستان یعنی اکھنڈ بھارت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جب سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا اور اکھنڈ ہندوستان ہی پاکستان کہلائے گا، اس طرح ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کی موجودہ سیاسی الجھن کو دور کر دیں گے اور دونوں کی باتوں کو پورا کر دیں گے۔ ہندوؤں سے کہیں گے لو اکھنڈ ہندوستان، مسلمانوں سے کہیں گے لو پاکستان، مگر چند صوبوں کا نہیں بلکہ سارے ہندوستان کا۔ دنیا کی فتح کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ فاتح قوم ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہو جس کی بڑی بھاری آبادی احمدیت چونکہ سب جگہ پھیلے گی اور تمام دنیا پر احمدیت کا غلبہ ہوگا، اس لیے احمدیت کی تعلیم کا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہندوستان بنا دیا ہے۔ خواب دیکھتے رہیں، خواب میں چھچھڑے نظر آتے رہیں گے، پوری دنیا پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تمام دنیا پر احمدیت کا غلبہ ہوگا، اس لیے احمدیت کی تعلیم کا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہندوستان بنایا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود نے تحریر فرمایا ہے کہ جماعت کا مرکز ہمیشہ قادیان رہے گا۔ لوگ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے قادیان کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ بس قادیان چونکہ تمام دنیا کا مرجع بننے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ماحول بھی نہایت وسیع ہو۔ پاکستان قائم کرنے میں مسلمانوں کا فائدہ نہیں، غور سے سننا، ہم سارے ہندوستان پر نظر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن اس کو لے کر رہیں گے۔ بس یہ ایک مشغلہ ہے جو چند تعلیم یافتہ، کون تعلیم یافتہ یعنی قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کا، لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ساری جماعت کے دوستوں کو ایسے معاملات تحریک پاکستان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ روزنامہ الفضل قادیان، مورخہ 8 جون 1944، جلد نمبر 32، نمبر 33، صفحہ 1۔ یہ تو تھے پاکستان بننے سے پہلے اکھنڈ بھارت کے قادیانی عزائم، لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی قادیانی عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، چونکہ قادیانی خلافت کا مرکز قادیانی جماعت سے جدا ہو گیا، قادیان وہاں رہ گیا اور یہ بھی یہاں بھاگ کے آ گئے اور ہندوستان کا حصہ بن گیا وہ۔ اس لیے قادیان کو ہر حال میں چاہے صلح سے یا لڑائی سے اور جنگ سے، یہ الفاظ 3 ہیں نا، صلح سے، لڑائی سے اور جنگ سے، یہ تینوں الفاظ مرزا محمود کے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر۔ اور جنگ سے حاصل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی قربانی کرنے کی تیاری کا عہد کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ عہد نامہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ 27 مارچ 1948 پاکستان بننے کے بعد، یہ مرزا محمود کہتا ہے، مجلس مشاورت کے دوران حضرت مسلح موعود مرزا محمود نے نمائندگان جماعت سے عہد لیا ہے۔ اب عہد کیا ہے یہ سن لیجئے۔ میں خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے قادیان کو احمدیہ جماعت کا مرکز مقرر فرمایا ہے۔ میں اس کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور جد و جہد کرتا رہوں گا۔ میں اپنے نفس کو، اپنے بیوی بچوں کو
اور خدا کی مشیت میں ہو تو اولاد کی اولاد کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار کرتا رہوں گا کہ وہ قادیان کے حصول کے لیے ہر چھوٹی اور بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اے خدا، مجھے اپنے اس عہد پر قائم رہنے، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کوشش کریں گے، آگے میں بتاؤں گا۔ الفضل 25 مئی 1948، تاریخ احمدیت، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 376۔ قادیانی جماعت قادیان کو کس طرح حاصل کرے گی؟ اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، میں انشاءاللہ کچھ تو ابھی بتاؤں گا، کچھ بعد میں۔ کس طرح حاصل کرے گی؟ قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود کا اعلان جنگ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، انڈین یونین چاہے صلح سے ہمارا مرکز، یعنی بریکٹ میں نے لکھا قادیان، ہمارا مرکز ہمیں دے، چاہے جنگ سے دے، ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے کہ آج سے ہر احمدی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فوجی، کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ کوئی نہیں، یہاں ہندو بھی ہماری فوج میں ہے، اگر یہ ہے پاکستانی ہے تو پھر ان کو بھی فوج میں رہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب، ان کی بڑی دوستی ہے قادیانیوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کیا میں ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں؟ پاکستانی ہے، کیا اس کا نام پاکستانی ہے؟ یہ عہد کر رہے ہیں قادیان حاصل کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے۔ خیر، اس کا ایک الگ موضوع ہے، میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ، میں ایک پروگرام اس پر کروں گا۔ آج سے ہی ہر احمدی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ خطبہ جمعہ 12 مارچ 1948، الفضل 30 اپریل 1949، صفحہ نمبر 4-5، ماخوذ از جماعت احمدیہ کی مقدس بستی قادیان دارالامان۔ یہ جی میرے پاس یہ کتاب ہے یہاں، یہ اب کسی کے پاس نہیں ہوگی، اس میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پڑھیے، تو یہ میں نے لگا دی ہے ویب سائٹ پر۔ قادیان دارالامان، صفحہ 37۔ مندرجہ بالا یہ دو اقتباسات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ قادیانی جماعت قادیان دارالامان بہرحال ہر صورت میں، چاہے پاکستان کو داؤ پر بھی لگانا پڑے، حاصل کرنے کے درپے ہیں۔ اس پر شورش کاشمیری نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ انشاءاللہ کہ کسی دوسرے وقت میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر قادیانی جماعت اپنے لیے قادیان حاصل کرنا کیوں ضروری سمجھتی ہے؟ اس کی وجوہات ہے۔ یہ اس لیے کہ قادیانی جماعت کا ایک مقدس شہر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اس کے رسول یعنی مرزا قادیانی کا تخت گاہ ہے، یعنی رسول کا تخت گاہ ہے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے چونکہ وہ رسول ہے تو اس کا تخت گاہ قادیان ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی جنم بھومی یعنی پیدائش اور اس کا مرگھٹ بھی ہے۔
اس کی قبر وہاں ہے، مرا تو لاہور میں ہیضہ میں مبتلا ہو کر وبائی ہیضہ سے مرا ہے، اور دفن یہاں ہوا۔ یہی مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا شیطانی دعویٰ کیا ہے۔ اس شہر کا ذکر بقول مرزا قادیانی کے قرآن میں درج ہے۔ اس شہر میں آنا گویا نفلی حج سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ زمین قادیان حرم ہے، زمین قادیان ارض حرم ہے، در سمین میں لکھا ہوا۔ قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود کے مطابق قادیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذلی حج مقرر کیا ہے۔ قادیان قادیانی جماعت کا دائمی مرکز ہے۔ قادیان کو تمام دنیا کی بستیوں کی یعنی ماں قرار دیا گیا ہے۔ قادیان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا دودھ تازہ ہے اور مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا۔ حقیقت الرؤیا میں لکھا ہوا ہے، صفحہ 46۔ قادیانی خلیفہ چہارم مرزا طاہر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر ظاہر ہوگی جب خلافت قادیان اپنی دائمی مرکز قادیان کو واپس پہنچے گی۔ الفضل انٹرنیشنل 30 ستمبر 2005 تا 6 جنوری 2006 صفحہ 2۔ ایک میں نے ابھی اس کا مرزا طاہر کا ایک اور بھی بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر احمدیوں کو یقیناً غلبہ عطا کرے گا، یعنی پورے پاکستان میں قادیانی ہو جائیں گے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ الفضل انٹرنیشنل 17 اگست تا 23 اگست 2001 خطبہ ہے 13 جولائی 2001۔ ایسے عزائم ان کے ہیں قادیانیوں کے۔ اب قادیانیوں کا یہ مقدس مقام قادیانی جماعت سے جدا ہو گیا اور اب اس کو 62 سال سے زیادہ بیت گئے ہیں۔ قادیانی قادیان جانے کے لیے مضطرب ہے، اسی لیے قادیان حاصل کرنے کے لیے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعض خفیہ قوتیں ملک کے حصے بکھرے کرنے میں سرگرم ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس خطرہ کو من حیث القوم کوئی بھی محسوس کرنے کو تیار نہیں۔ اہل اقتدار کی ذمہ داری اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہے۔ اہل اقتدار کو اکھنڈ بھارت کے قادیانی عقیدے کے حوالے سے بھی اس بات کا کھوج لگانا چاہیے کہ کیونکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں قادیانی جماعت کا کتنا حصہ ہے، یہ کھوج لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔